لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ پروین فاطمہ بنت محمد علی صاحب زوجہ مرحومہ مرزا محمد ناصر صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان عظمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ. اسی مناسبت سے میں نے اس مجلس سیم کے لیے بھی اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں. لکھ دیے گئے ہیں، کم از کم یہاں جو ترجمہ مفسرین کرتے ہیں کہ یہاں لکھ دیے جانے کا مطلب ہے واجب کر دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا صاف صاف کہ روزہ یہ صرف پیغمبر کی شریعت میں نہیں ہے، اس سے پہلے کی بھی شریعتوں میں روزہ واجب ہوتا رہا ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. اسی طریقے سے تم پر بھی روزے لکھ دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے لکھے گئے تھے، یعنی واجب کیا. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے ان روزوں کے وجوب کا؟ ارشاد ہوتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. دیکھیے اصل چیز جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو انسان اس وقت تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کا عمل تقوی کے معیار پر پورا نہ اترے. چنانچہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو سب سے زیادہ اہمیت جو دی گئی ہے وہ تقوی ہی کو دی گئی ہے. چنانچہ حتیٰ کہ اس آیہ کریمہ میں بھی جہاں سچوں کا ساتھ پکڑنے کی بات کہی گئی ہے، اہل بیت علیہم السلام کا ساتھ پکڑنے کی بات کہی گئی ہے، وہاں بھی پہلے تقوی کی بات ہوتی ہے. ارشاد ہوتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پہلے کہا. دیکھیے ہمارے آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے
کہ جو بات پہلے کہنے چاہیے تھی وہ بعد میں کہہ رہے ہیں، جو بعد میں کہنی چاہیے وہ پہلے کہہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ممبر سے اتر کے گھر پہنچ گئے تب یاد آتا ہے یہ چیز تو چھوٹ ہی گئی ہے۔ تو ہمارے یہاں، آپ کے یہاں یہ گڑبڑ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ تقدیم کی جگہ تاخیر، تاخیر کی جگہ تقدیم ہو جائے، لیکن قرآن مجید میں یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ قرآن کہہ سکتا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ پہلے تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اس کے بعد کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچوں کے لیے، پہلے اس پر بحث ہو جائے پھر واپس آتا ہوں، سچوں کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سچوں سے مراد اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ قرآن مجید جب دیکھیے قرآن مجید میں ایک قسم ہے تفسیر کی، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ ایک کبھی ہوتا ہے کہ تفسیر حدیث کے ذریعے سے ہوتی ہے، مثلا ارشاد ہوتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب سے مراد روایت کہتی ہے، نور الثقلین سے حدیث لے کے آئے آپ کہ مغضوب سے مراد جو ہے وہ یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں، یا اس کا الٹا بھی بعض روایتوں میں مل جاتا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ تفسیر ہو گئی حدیث کے ذریعے سے، ایک تفسیر ہو گئی ادبی، ایک تفسیر ہو گئی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہاں کوئی آیت پڑھی ہم نے جو سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑی دیر کے بعد کسی اور سورے میں اور آیت دکھ گئی، دونوں کو ملا کے پڑھا، بات واضح اور آشکار ہو گئی۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے، بولیے، پاک لوگوں کے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی نجس آدمی قرآن کو چھو لے تو جل جائے گا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی چھونے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھونے کا مطلب ظاہری چھونا نہیں ہے۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مس کے معنی ہے اس کے حقیقی مفہوم تک پہنچنا۔ چلیے اگر اس کو بھی مان لیں تب بھی تو معاملہ پھنس رہا ہے۔ آپ 10 مرتبہ نہا کے آئیے، مکمل پاک ہو کے آئیے، سمجھ میں آئے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پاک سے مراد کچھ اور ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ آیت یہاں سمجھ میں نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہرون نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ آگے بڑھے جب سورہ احزاب میں، وہاں جب آیت دکھائی دی اور دونوں کو ملا کے پڑھا سمجھ میں آ گیا کیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب اس آیت کو اس آیت سے ملا کے پڑھا تو بالکل واضح ہو گیا کہ قرآن کے حقیقی مفاہیم کو سمجھنا کسی کے بس میں نہیں ہے سوائے اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کے۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا قرآن مجید کا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی، وہی یہاں بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ۔ سچوں سے مراد کون ہے؟ آیا سچوں سے مراد وہ ہے جو جھوٹ نہ بولتا ہو فقط؟ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہمارے علماء مراجع میں بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے زندگی میں اپنی مکروہ نہیں انجام دیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ حرام کیسے کریں گے؟ اور جھوٹ بولنا حرام ہے، تو صادق تو بہت مل جائیں گے۔ مراد یہاں پر صادقین سے کون ہے؟ قرآن نے کس کو صادق کہا ہے؟ کہ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کونوا مع الصادقین سے مراد آیا مخصوص کچھ سچے لوگ ہیں یا جنرل جو آدمی جھوٹ نہ بولے وہ صادق کہلائے گا، ہم کو اس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب جب آپ قرآن میں جائیں گے تو وہاں آپ کو جو آیت ملے گی وہ نصارہ نجران والی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ قرآن نازل ہونے کے بعد اگر لوگ عیسیٰ کے بارے میں کج بحثی کریں، کٹ حجتی کریں، فقل تعالوا، آپ کہہ دیے آئیے، آ جائیے، آپ لوگ بھی آ جائیے، ندعو ابناءنا، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو،
وَابْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ اس کے بعد ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اب قرآن کہتا ہے اس کے بعد آؤ مباہلہ کر لیں۔ کیا ہوگا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ تو اب یہاں پر اصل امتحان ہے سچ اور جھوٹ کا، صادق اور کاذب کا۔ اب جب آپ تفسیر میں جائیں گے، سنی شیعہ متفق ہیں اس بات کے اوپر، متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے بیٹوں کی جگہ امام حسن حسین کو لیا، عورتوں کی جگہ فقط اور فقط صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو لیا، جان کی جگہ امیر المؤمنین کو لیا، اور اس طریقے سے لے کر کے آئے۔ یہاں کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، جو جم جائے وہ صادق ہے، جو فرار کرے وہ کاذب ہے۔ اور اب سب یہ کہتے ہیں کہ نصارہ نجران نے دیکھتے ہی کہا ہم ان میں ایسی شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹلتا نظر آئے گا۔ تو اب اس آیت کے اعتبار سے جو جم گیا وہ کون ہے؟ صادق ہے نا۔ کس کو لے کے گئے پیغمبر؟ مولا کائنات کو، جناب فاطمہ کو، امام حسن کو، امام حسین علیہ، یہ چار افراد اور خود پانچویں شخصیت ان کی اپنی، اور میدان میں یہ جمے رہے، نصارہ نجران فرار کر گئے۔ تو جو جم جائے وہ صادق۔ تو قرآن کی روح سے صادق کون ہوا؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اب یہاں آئیے اس آیت کو پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جب دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے تو بالکل واضح ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور علی کے ساتھ ہو جاؤ، فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ، حسن کے ساتھ ہو جاؤ، حسین کے ساتھ ہو جاؤ، بالکل واضح ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی تب اس کی عظمت کا اندازہ کیجئے جو بات شروع میں کہی گئی تھی۔ قرآن کہہ سکتا تھا نا کہ اے صاحبان ایمان کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، علی کے ساتھ ہو جاؤ، حسن کے ساتھ ہو جاؤ، حسین کے ساتھ ہو جاؤ، فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ، اور تقوی اختیار کرو۔ قرآن نے ایسے نہیں کہا، قرآن نے پہلے کیا کہا؟ پہلے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، پھر کہا ہے کونوا مع الصادقین۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عشق اہل بیت، محبت اہل بیت، ہر شخص کو دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم محب علی ہیں، ہم محب فاطمہ ہیں، ہم محب حسن و حسین ہیں، جب تک تقوی اختیار نہیں۔ اللہ پہلے کہہ سکتا تھا نا، یہ مقدم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تقوی نہیں اختیار کر لوگے تب تک نہ تم حسنی کہلا سکتے ہو، نہ فاطمی کہلا سکتے ہو، نہ علوی ہو سکتے ہو، نہ حسینی ہو سکتے ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے واجب کر دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر واجب کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوئے۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں، لیکن جو روایات میں ہے اس کا مفہوم یہ، لا یراک مولاک حیث نہاک، جہاں تمہارے رب نے منع کیا ہے وہاں تمہارا رب تم کو نہ دیکھے، ولا یفقدک حیث امرک، اور جہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ پائے۔ تو اب تقوی کے معنی کیا ہوئے؟ جہاں منع کیا گیا ہے وہاں دکھائی نہ دو، اور جہاں رہنے کو کہا گیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو۔ سیدھا مطلب یہ ہے واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ اصل تقوی کیا ہے؟ کثرت عبادت کا نام تقوی نہیں ہے، کثرت نماز کا نام تقوی نہیں ہے، کثرت دعا کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ کم از کم پہلی منزل یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں گناہ نہ ہو۔ اگر ہم گناہ کریں، لاکھ نمازیں پڑھتے ہو، پھر تقوی کہاں گیا؟ اس لیے کہ لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں تم کو منع کیا گیا ہے۔ تو نماز بے شک دعا پڑھنی چاہیے، بے شک عبادت ہونی چاہیے، بے شک نماز شب پڑھنی چاہیے، لیکن اگر انسان سے واجب چھوٹ رہا ہے تو واجب چھوڑ کے مستحب بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
حرام پر عمل کر کے مستحبی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا تقوی ذہن میں بٹھلا لے سب. آپ ہمارے بچے بھی ہیں جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے وہ بھی, کہ اصل تقوی کیا ہے؟ واجب پر عمل. اصل تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا. اگر یہ دو چیز نہیں ہے, بالکل اس کی مثال ویسے ہی سمجھ لیجئے کہ جب تک واجب پر عمل نہیں کریں گے کسی طرح کے مستحب کا کوئی ثواب نہیں ملنا ہے, پکی بات ہے. بالکل دنیاوی اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے ہم وسیع حسن کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, ہماری تنخواہ مہینے بھر کے 25,000 روپے. اس کے بعد کمپنی کو کوئی بڑا ٹھیکہ مل گیا اور اس نے کہا کہ کل کے بعد سے جو 5 بجے کے بعد اوور ٹائم کرے گا, 1 گھنٹہ کرے گا, 1,000 روپے ملیں گے. وسیع حسن صاحب چالاک آدمی, انہوں نے سوچا یار 9 بجے سے جا کے 5 بجے شام تک رہنا, 25,000 روپے ملیں گے, اس سے اچھا چھوڑو شام کو 5 بجے چلتے ہیں, 5 سے 7 2 گھنٹہ کام کر کے آ جائیں گے, 60,000 تو یوں ہی مل جائیں گے, 2,000 روز کے حساب سے. اب اگر ہم اس طرح سے کر لیں اور معلوم ہوا روزانہ 5 سے 7 ہم جاتے رہے اور جب تنخواہ لینے پہنچے انہوں نے کہا صاحب آپ تو ایک دن بھی حاضر نہیں ہوئے. کہنے صاحب یہ اوور ٹائم تو کیا ہے. جواب کیا ہوگا؟ اوور ٹائم اسی وقت ملے گا جب ڈیوٹی پوری کر لیں گے. مستحب کا ثواب اسی وقت ملے گا جب واجب. نماز صبح نہ پڑھیں, نماز شب سے کیا فائدہ ہے؟ نماز ظہرین نہ پڑھیں, نماز شب سے کیا فائدہ ہے؟ لہذا مین تقوی کی جو بنیاد ہے اور جڑ ہے, اور یہ تقوی وہ جانتے ہیں آپ, سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی تقوی پر ہے. میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک صاحب تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں, خوب توجہ کریں, بڑی واہ واہ ان کی ہوتی تھی صاحب, بڑی تعریف ہوتی تھی ان کی. چھٹے امام کے پاس آ کے لوگ صاحب کیا بولتا ہے, صاحب کیا فلو ہے مولا اس کی, کیا بہترین تقریر. اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے بیان کیا جس کو اپنی زبان کا اتنا زیادہ پھینکا گیا کہ امام کو بھی شوق ہوا کہ بھئی میں بھی ذرا چل کے سنوں یہ کیا تقریر کرتا ہے کہ لوگ اتنی واہ واہ کر رہے ہیں اس کی. ایک دن وہ صاحب مدینہ منورہ میں اپنی تقریر تڑ اپنا فلو چل رہا تھا, امام بھی ایک کنارے جا کر کے چپ چاپ سن رہے ہیں. جب تقریر ختم ہو گئی, بولتا تو واقعی بھائی بڑھیا ہے, بہترین, لیکن یہ بولتے تو بڑھیا ہے, دیکھیں کرتے کیا ہے. اب بعض روایتوں میں 2 ہے, بعض روایتوں میں 3 ہے. چلے تو دیکھا کہ بھائی صاحب نے ایک جگہ سے کوئی چیز چوری کر لی, مثلا فرض کیجئے ایک جگہ سے سیب چرا لیا, آگے بڑھے ایک جگہ سے صاحب 2 عدد کیلے اٹھا لیے. بعض کتابوں میں 3 جگہ, ایک جگہ گئے صاحب وہاں سے کچھ اور چوری کر لیا. وہ جو بیچارے فقیر لوگ بیٹھے تھے, ایک کو یہ دے دیا, ایک کو یہ دے دیا, ایک کو یہ دے دیا. امام دیکھتے رہے. اب جب وہ کر چکے تب حضرت نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. سنیے جی, فرمائیے ہمیں یہ تمہارا کیا چکر ہے, وہاں سے تم نے سیب چرایا, وہاں سے تم نے روٹی چرائی, وہاں سے تم نے کیلا چرایا اور لا کے پھر غریبوں میں بانٹے دے رہے ہو. تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ دیکھیے ایک جملہ رک کے اور کہتے ہیں, پڑھیے, مطالعہ کیجئے, علم میں اپنے اضافہ کیجئے, مگر خدا سے یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اوقات میں رکھے. مین چیز یہی ہے کہ ذرا سا جب آدمی کچھ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ امام کو بھی, امام نے کہا کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہنا آپ کون؟ تو حضرت نے کہا میں جعفر ابن محمد. جعفر, اچھا آپ ہی اپنے کو امام کہتے ہیں؟ معاذ اللہ, یہ ہے پڑھنے کے بعد اوقات کا بھولنا, اس کو کہتے ہیں. اچھا آپ اپنے کو امام سمجھتے ہیں اور آپ کو قرآن ہی نہیں آتا ہے؟ حضرت نے کہا کیا مطلب؟ کہ یہ بتائیے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ہماری بارگاہ میں 1 نیکی لے کے آئے گا 1 کے بدلے میں 10 دیا جائے گا. اور جہاں گناہ کی بات آتی ہے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا, اور جو برائی لے کے آئے گا 1 کے بدلے 1. ہم نے 3 گناہ کیا, 3 چوری کی, کتنا گناہ ہوا مولانا محفوظ صاحب؟ 3.
اور ہم نے 3 غریبوں کی مدد کی تو ایک نیکی کا 10، تو 10 ضرب 3 کتنا ہوا؟ 30۔ 3 مائنس کر دیجئے، کتنا بچا؟ 27 ثواب تو ہے نا۔ یہ 2-4 لفظ پڑھ کے آئے تھے امام کو سمجھانے، اسی لیے میں نے کہا کہ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنی اوقات میں رکھے۔ حضرت نے فرمایا اچھا وہ آیت دکھائی دے گئی تم کو اور یہ آیت تم کو نظر نہیں آئی جہاں اللہ فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ جب تم نے چوری کر لی، یہی تو تھا نا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہ نہ کرے آدمی۔ جب تم نے گناہ کر لیا، چوری کر لی، تو تقویٰ تو ختم ہو گیا۔ جب تقویٰ ہی نہیں رہا تو چاہے جتنی نیکی کرتے رہو، تمہارے نام عمل میں 3 گناہ تو لکھا گیا، ثواب کے معاملے میں 0 ہو گئے ہو۔ تو صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے انسان کا اپنا احتساب کرنے کا۔ قرآن نے کہا اس میں روزے رکھو، تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی تقوی کی۔ ارشاد ہوا، یہی تو آیت لے کے چلے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم۔ اور ایک بات آپ سمجھ لیجئے، ماہ مبارک رمضان کی عظمت کا عالم یہ ہے، کتنے مہینے ہیں سال میں؟ 12۔ کسی مہینے کو اللہ کی طرف نسبت نہیں دی گئی ہے، حتیٰ حج خدا کے لیے کرتا ہے نا آدمی، اس کو ایام حج کہتے ہیں، اشہر الحج یا اشہر الحرم کہتے ہیں۔ کسی کو شہر اللہ نہیں کہا گیا ہے، حتیٰ کہ حج کے مہینے کو بھی اللہ حج کا مہینہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ نہیں کہا گیا۔ ایک ہے پورے 12 مہینوں میں جس کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، شہر اللہ۔ پیغمبر نے بھی جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے شعبان کے مہینے میں، اس میں بھی یہی جملہ کہا، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور خالی خولی نہیں آ رہا ہے، فرماتے ہیں بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے روزہ واجب کیا تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کب آئے گا؟ جب مغفرت ہو چکی ہوگی، تب انسان کے رحمت میں شامل حال ہوگا انسان، تب اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ چنانچہ خود پیغمبر یا کسی امام سے ہے، فرماتے ہیں لا تقولوا جاء رمضان ولا ذهب رمضان، مت کہو رمضان آ گیا، مت کہو رمضان چلا گیا، بل قولوا جاء الشہر رمضان، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ کیوں؟ اب یہاں پر حدیث کہتی ہے اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نہ خدا آتا ہے نہ خدا جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا لوگو اللہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تم مدعو کیے گئے ہو، بلائے گئے ہو اللہ کی مہمانی کے لیے۔ یہ بھی کتنا پیارا نکتہ ہے۔ ہٹا کٹا ہے آدمی، جوان ہے آدمی، کوئی بیماری نہیں ہے انسان میں، روزہ نہیں رکھتا ہے، اس سے پوچھو روزہ کیوں نہیں رکھا؟ پیغمبر کا جملہ بتا رہا ہے کہ اس قابل نہیں تھا، اللہ نے اس کو مدعو نہیں کیا۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم اس مہینے میں اللہ کے لیے مدعو کیے گئے ہو۔ اس کا مطلب اسی لیے ایک جگہ پیغمبر نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اس مہینے میں دعا کرو پاک دل سے، سچی نیت سے۔ کاہے کی دعا کرو؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، کہ اللہ اس مہینے میں تم کو روزہ رکھنے کی توفیق دے، یعنی تم کو دعوت نامہ دے، تم کو بلائے اپنی مہمانی کے لیے۔ وَتِلَاوَةَ کِتَابِهِ، دعا کرو کہ اللہ اس مہینے میں تم کو توفیق دے۔ ہو سکتا ہے میں اس کو سمجھاؤں توفیق کا کیا مطلب ہوا؟ پوری نیت تھی، پورا ارادہ تھا کہ اس سال ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا، 2 پارہ روز پڑھوں گا، کم از کم 2 قرآن ختم کرنا ہے۔ اور ٹھیک پہلی رمضان کو جا رہے تھے، اتفاق سے پیر پھسل گیا، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی حمام میں
گر گئے، کولہا ٹوٹ گیا، 1 مہینہ جا کے اسپتال پڑ گئے، بات ختم ہو گئی. دیٹس آل. یہ کیا ہوا؟ یہ توفیق کا سلب ہونا ہے. اس لیے پیغمبر نے کہا سب کو توفیق نہیں ملتی ہے، دعا کرو فاسأل اللہ بنیات صادقہ. اس مہینے میں اللہ سے دعا کرو سچی نیت کے ساتھ، وقلوب طاہرہ، پاک دل کے ساتھ، ان یوفقکم لصیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو اس مہینے میں توفیق دے روزہ رکھنے کی، وتلاوت کتابہ، اور اپنے کتاب کی تلاوت کی. دعا کرنا اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا دعا نہیں پڑھنا چاہیے. دعائے مبارک ابو حمزہ صومالی کیا کہنا اس کا، اور دعائیں کیا کہنا اس کا، لیکن دعا میں اور قرآن میں ایک فرق معلوم ہے کیا ہے؟ مرحوم امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ دعا اور قرآن کے بارے میں جو ڈفرنس انہوں نے ارشاد فرمایا، دعا کرنی چاہیے، لیکن جو انہوں نے فرق کہا کہ دعا کلام صاعد ہے، قرآن کلام نازل ہے. کیا مطلب ہوا؟ دعا کلام صاعد ہے یعنی دعا نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، قرآن اوپر سے نیچے کی طرف. اب بھی نہیں سمجھا کیا فرق اس میں ہے؟ وہ فرماتے ہیں انسان عاشق خدا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، انسان اپنے رب کا عاشق ہے. تو اب رب کیا ہوا؟ معشوق ہے نا. دعا کلام عاشق ہے، معشوق سے بات کر رہا ہے. قرآن کیا ہے؟ الٹا ہے، معشوق اتر آیا ہے عاشق سے بات کرنے کے لیے. اس سے اندازہ کرے آدمی کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک فرض کیجئے کہ آدمی کو نہیں آتا پڑھنا، ماں باپ نے نہیں سکھایا ہے، تو اول تو یہ مہینہ بہترین وقت ہے قرآن سیکھنے کا. روایت کہتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو نمبر 1 کوشش کرے آدمی کہ اگر نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اس مہینے میں قرآن، آن لائن بھی کلاسز چل رہے ہیں ماشاءاللہ، قرآن سیکھنے کی کوشش کرے. ایک جب تک نہیں سیکھ پا رہا ہے، کہتے ہیں قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. صبح کو آدمی نے لگا، اب تو بہت آسان ہے نیٹ کے ذریعے سے، لگا لیا ایک پارہ سن لیا بیٹھ کے آدمی نے جو توجہ کے ساتھ، شام کو لگا لیا ایک پارہ سن لیا آدمی نے. تو قرآن نمبر 1 پڑھنا چاہیے، کلام نازل ہے، کلام معشوق ہے. ایک اگر نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. 2 وہ بھی دیر لگے گی تب تک جب تک نہیں پڑھ پا رہا ہے تب تک، اس لیے یہ قرآن کی ایک ایک آیت میں ثواب ہے، ایک ایک حرف کے حتیٰ کہ پڑھنے کے علاوہ سننے کا ثواب ہے. فاسأل اللہ بنیات صادقہ. اس مہینے میں اپنے خدا سے طلب کرو سچی نیت کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ، کہ تم کو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق دے. ایک قرآن کی تلاوت کی توفیق دے. 2 بہت سی باتیں ہیں اس حضرت کے اس خطبے میں، من جملہ اس کی ایک اور بھی سنا دیں. فرماتے ہیں کہ اور بجھاؤ جہنم کی آگ کو، اتقوا النار، بچو جہنم کی آگ سے. بجھاؤ کہہ دیا میں نے، اتقوا، وہی تک بچنا، بچو جہنم کی آگ سے. کیسے بچیں؟ کسی مومن کو افطار کروا کے. اس مہینے میں بہت اہم ثواب کا کام یہ پیغمبر نے فرمایا ہے، اتقوا النار، بچو جہنم کی آگ سے، کسی مومن کو افطار کروا کے. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر سے کسی نے عرض کیا، بعض روایتوں میں کہ مولا نے کہا، بعض میں کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ وَلَيْسَ كُلُّنَا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، سب کے بس میں یہ چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ایک آدمی جو بیچارہ دن بھر آٹو رکشہ چلاتا ہے، شام کو 200 روپے لے کے آیا کسی صورت سے، وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرے یا مسجد میں افطاری لے جائے یا کسی کو افطار کروا دے. وَلَيْسَ كُلُّنَا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، یا رسول اللہ ہم سب کے بس میں نہیں ہے افطار کروانا. پھر پیغمبر نے اتقوا النار، بچو جہنم کی آگ سے، وَلَوْ بِشُقِّ تَمْرَةٍ، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. اس میں بھی پیسہ لگتا ہے نا. پیغمبر نے اور آسان کیا، اتقوا النار،
بچو جہنم کے. ولو بشربت من ماء، ایک گلاس پانی ہی صحیح. کچھ نہیں ہے تمہارے پاس نا، نہایت غریب ہو، ایک گلاس پانی لے کے کھڑے ہو جاؤ، چچا یہ لیجئے ہماری طرف سے آپ ایک گلاس پانی پی لیجئے. ایک گلاس. دیکھیے ایک چیز اور عرض کر دیں، صاحب ایک گلاس پانی کیا اوقات ہے؟ اسی کوئی حیثیت ہے؟ جہنم کی آگ بجھ جائے گی؟ جی ہاں. جواب بالکل ہو سکتا ہے آدمی 50,000 روپے لگا کے افطار کروا دے، جہنم کی آگ بھڑک جائے، اور ایک گلاس پانی پر ہو سکتا ہے جہنم کی آگ بجھ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز کیا ہے. ایک روایت سناؤں میں آپ کو، صلوات بر محمد آتی ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان شعبان اور ماہ مبارک رمضان یہ دونوں مہینے روزہ رکھتا ہے تو روایت کہتی ہے اپنی قبر سے ایسا اٹھایا جائے گا کہ چہرہ اس کا نورانی ہوگا، مبیض وجہ، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. نام عمل اس کا اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کے بعد اس کو پیش پروردگار لایا جائے گا. وہاں روایت کہتی ہے کہ اللہ پوچھے گا صمت لی، بندے میرے لیے تم نے روزہ رکھا تھا؟ تو مین چیز کیا ہے؟ لی، میرے لیے. کوئی بھی عمل اگر اس میں ریا ہے، مکاری ہے، دکھاوا ہے، نام و نمود ہے، اللہ نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ لاکھوں کا ثواب ہو، لاکھوں کا عمل ہو، ثواب 54 کا نہیں. اور ممکن ہے اخلاص ہو، خدا کے لیے ہو، ممکن ہے عمل 54 کا ہو، ثواب لاکھوں کا. مثال دے دیتا ہوں میں. مثلا ہم دو بھائی ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں. دونوں بھائیوں میں بٹوارا ہو گیا. وسیع حسن صاحب وسیقہ اسکول میں پڑھاتے ہیں، جو ہے وہ ان کے فنڈ میں بھی جو ہے وہ 10-5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک. اور دوسرا بھائی بیچارہ گاؤں میں رہتا تھا، کوئی آمدنی نہیں اس کی، مگر مومن ہے. ایمان اماں میں تو ان میں تو نہیں ہے نا، تقویٰ قبا کے اندر تو نہیں ہے نا. کہیں بھی ہو سکتا، پاک دل ہونا چاہیے. تقسیم ہو گئی اتفاق سے، 29 شعبان کو بٹوارا ہو گیا. تو ہم نے اپنا فنڈ کا پیسہ تو نہیں بانٹا اس سے نا، ہم نے اپنی تنخواہ تو نہیں بانٹی اس سے نا. لیکن جو گھر میں گیہوں ہے وہ سب آدھا میرا آدھا تمہارا. معلوم ہوا صاحب جو سب آدھا بانٹ لیا. اور اس کے بعد اتفاق سے دوسرے دن جمعہ پڑ گیا، پہلی رمضان. ہم نے خطبے میں نماز جمعہ کے یہی پڑھنا شروع کیا، بجھاؤ جہنم کی آگ کو، مومنین کو افطار کروا کے. بیچارے کے پاس تو کچھ نہیں ہے، بمشکل تمام 10 کنٹل گیہوں بانٹ کے اس کو ملا ہے. لیکن ثواب کی نیت سے اس نے بیچارے نے 50 کلو گیہوں بیچ دیا. اعلان کیا لوگ کل ہمارے یہاں مسجد میں تشریف لائیے، افطاری ہے. اب وہ لوگ آ گئے، بیچارہ گیا 100 روپے کے کھجور لے کے کھجور سب کے سامنے رکھ دیا. لوگوں نے کھجور کھا لی، پانی پی لیا. لوگوں کا حال بھی یہ ہے کہ اب ہر آدمی بھنبھناتا نکلا، ہمیں جب اوقات نہیں تھی تو کیوں بلا لیا. ان سے کوئی پوچھے کہ جیسے 15 گھنٹہ روزہ رکھا ہے، اگر خدا کے لیے تھا تو ایک مومن کی آبرو بچانے کے لیے آدھا گھنٹہ اور برداشت کر لو، ہے نا. لیکن ہر آدمی بھنبھناتا ہوا جا رہا، صاحب جب نہیں اوقات تھی تو کیوں بلا لیا. وسیع حسن صاحب یہی تو دیکھ رہے تھے. وسیع حسن صاحب کے پاس ماشاءاللہ پیسہ ہے. انہوں نے کہا بھائی پکار تو کل ہماری طرف سے افطار ہے. وہ اعلان ہو گیا، کل مولانا صاحب پھر لوگ آ گئے. اب وسیع حسن صاحب لکھنؤ سے لے آئے کلچے نہاریوں والا، اور یہ 20 آدمیوں کی افطاری، 20,000 روپے خرچ ہو گئے. اور اب لوگ نکل رہے ہیں، ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں افطار، بھائی واہ. تو اسی میں کہا ارے تو مولانا ہے نا، تو مولانا کو پتا ہے افطار کروانے کا کیا ثواب ہے. ہم تو چاہتے ہی یہی تھے. ہم نے یہ 20,000 خرچ ہی اس لیے کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ صاحب کیا کہنا مولانا کا. مرنا تو دونوں کو ہے نا، غریب بھی مرے گا، امیر بھی مرے گا، مولانا بھی مریں گے، گاؤں والا بھی مرے گا، دونوں مر گئے. جس آدمی نے 100 روپے میں افطار کی تھی اس کی تو آگ بجھ گئی. وسیع حسن صاحب جس کو 20,000 لگائے تھے اس کی آگ اور بھڑک گئی. پالنے والے یہ کیا ناانصافی ہے، اس نے 100 روپے خرچ کیے، اس کی آگ بجھ گئی جہنم کی. میں نے 20,000 خرچ کیے، میری اور بھڑک رہی ہے. یہ تو تیری عدالت کے خلاف ہے. جواب آئے گا اس نے 100 روپے خرچ کیے تھے میرے لیے، میں نے
نے جو وعدہ کیا تھا میں نے پورا کر دیا. تم نے 20,000 خرچ کیے تھے قوم کی واہ واہ کے لیے, تو جن لوگوں کے لیے کیا ہے ان سے کہو لا کے تمہارا ثواب دے. اصل چیز یہ ہے. قرآن, دین, ایمان, اسلام, یہاں کتنے سے بحث نہیں ہے, کس سے بحث, کیسا ہے, اس سے بحث ہے. رمضان اسی چیز کو سمجھاتا ہے. ہم نے روزے واجب کیے کاہے کے لیے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا. کیسے تقوی پیدا ہوگا, کہاں سے تقوی آئے گا؟ پیغمبر نے بتایا ہے وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. عطش یوم القیامہ, روزہ رکھو گے بھوک لگے گی, روزہ رکھو گے پیاس لگے گی. جب بھوک اور پیاس لگے گی تو یاد کرو قیامت کی بھوک کو, یاد کرو قیامت کی پیاس کو. یہ تو بات کی بات ہے نا. خود جب بھوکے پیاسے ہوگے تو کم از کم دنیا ہی میں پیاسوں کی قدر کا احساس ہوگا کہ پیاسوں جب پیاس لگتی ہے تو عالم کیا ہوتا ہے, جب بھوک لگتی ہے تو عالم کیا ہوتا ہے. بس ایک چھوٹی ایک صلوات پر ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں میں, بلکہ 2 یاد آ گئے, سن لیے جلدی جلدی. عجیب واقعات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پر گیا تو معراج پر پیغمبر کو بہت کچھ دکھلایا گیا. وہاں جنت میں بھی لے جائے گا, جہنم سے بحث نہیں. رمضان میں جب شیطان قید کر دیا گیا تو ہم بھی جہنم کی بات نہ کریں. جنت میں لے جایا گیا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ رأیتم رأتن مومسہ, پھر وضاحت بھی ہے روایت میں ای زانیہ, میں نے جنت میں دیکھا ایک زناکار عورت کو. جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ زناکار گناہگار ہے نہیں ہے, جنت میں کیسے؟ کہ یا رسول اللہ یہ زناکار تھی. پھر جنت میں کیسے؟ اللہ نے معاف کر دیا, معاف کر دیا. وجہ, اب جو وجہ بتائی ہے جبریل نے, دیکھیے جب آدمی روزہ رکھے گا تب تو دوسرے کی پیاس کا اندازہ ہوگا, روزہ رکھے گا تب تو دوسرے کی بھوک کا اندازہ ہوگا. معاف کر دیا خدا نے. اور جب اللہ کسی کو معاف کر دے تو پھر صاف ہے نا, بے خطا. اور جو بے گناہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو اللہ نے معاف کیوں کیا؟ جو جبرائیل نے علت بیان کی ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عورت زناکار تھی, گناہگار تھی. ایک دن یہ جا رہی تھی, اس نے دیکھا ایک کنواں ہے, کنویں کے قریب میں ایک کتا, انسان کی بات نہیں ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, ایک کتا. اور یہ چیز جو ہے نا جانوروں کے اوپر رحم کار. آج ہی اتفاق سے میں پڑھ رہا تھا امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں, تو دیکھا ہے اس میں لکھا تھا کہ دیکھا امام حسن علیہ السلام نے ایک غلام کا بچہ, وہ خود بھی غلام ہے, وہ ایک لقمہ کھاتا ہے, دوسرا کتا سامنے بیٹھا اس کو دیا جاتا ہے. امام حسن نے کہا کیا کر رہے ہو تم, ایک خود کھاتے ہو دوسرا کتے کو دے رہے ہو. اس نے کہا کہ مولا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک جانور ہمارا منہ تکتا رہے میں کھاتا رہوں. یہ چیز امام حسن علیہ السلام کو اتنی اچھی لگ گئی, اتنی اچھی لگ گئی کہ امام نے اس کے مالک سے اس کو خرید کے آزاد کروایا. تو جب امام جانور پر رحم کھانے پر اتنا خوش ہو جائے تو اللہ کتنا خوش ہوگا, وہ تو ارحم الراحمین ہے نا. چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جا رہی تھی, کنویں کے پاس ایک کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے, شدید پیاس لگی ہے, بغل میں کنواں ہے, نہ ڈول ہے نہ رسی ہے, کیا کرے؟ میں نے بہت میری سمجھ میں نہیں کیا ترجمہ کروں. ازار کا لفظ رکھا تھا اس میں کتاب میں. بہرحال کوئی اپنا کپڑا اتار دیا اس نے, دوپٹہ ٹائپ کا جو بھی رہا ہو. جب کچھ نہیں ملا تو اس نے وہ اپنا کپڑا لے جا کر کے کنویں میں ڈالتی تھی, بھگاتی تھی اور لا کے کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی. ایک بار, 2 بار, 4 بار, یہاں تک کہ کتا سیراب ہو گیا. یو نو اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جب یہ بندہ ہو کر کے ایک کتے پر اس کو اتنا رحم آ رہا تو میں تو ارحم الراحم ہوں. اس ایک رحم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس زناکار عورت کا گناہ معاف بھی کر دیا, اس کو جنت میں جگہ دے دی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب جانور پر رحم کرنے کا اتنا اثر ہے تو کوئی انسان اگر انسان پر رحم کرتا ہے تو
اور پھر انسانی نے اپنے رشتہ داروں پر رحم کرتا ہے تو اسی لیے پیغمبر نے اس خطبے میں خاص کہا سلو ارحامکم، اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں کا اسپیشل خیال رکھو۔ ایک جگہ اور بھی اسی طرح کا ہے، مرحوم شہید دست غیب، نام سنا ہے نا، رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے زمیندار، پرانے زمانے میں جو زمیندار ہوا کرتے تھے گاؤں میں، تو زمینداروں کا سب کا لیول ایک نہیں ہوتا تھا، کچھ بڑے زمیندار ہوتے تھے، کچھ چھوٹے، کچھ اور چھوٹے، کچھ اور چھوٹے۔ تو یہ جو زمیندار ہوتے تھے دیہات کے، ان کی اپنی زمینداری بھی ہوتی تھی اور یہ کسی بڑے راجہ مہاراجہ کے یہاں نوکری بھی کر لیتے تھے جا کر کے۔ ویسے ہی ایک صاحب تھے کہ جو گاؤں میں زمیندار تھے اور تہران آ گئے، وہاں بادشاہ کے یہاں ملازمت کر لی، تھے نسلی اعتبار سے سید، تو سید تو کہیں شاہ کہا جاتا ہے، کہیں سید کہا جاتا ہے، کہیں بولیے میر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ صاحب میر کہے جاتے تھے۔ آ کے نوکری کس بات کی جلاد ہو گئے، جو بادشاہ کی طرف سے پھانسی کا حکم ہوتا تھا، یہ کام ان کا تو اب چونکہ سید تھے تو میر کہلائے، جلاد تھے تو جانتے ہیں ان کا نام کیا پڑ گیا؟ میر قاتل۔ ان کا نام پڑ گیا کیا؟ میر قاتل۔ ایک دن یہ اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا گاؤں جانے کا۔ میر صاحب نے 2 شادی کر رکھی تھی، ایک جو شہر میں رہتی تھی، شہر جانے کے بعد شادی کی، ایک وہ جو گاؤں میں بیچاروں نے خاندان میں شادی کی تھی، وہ اپنا گاؤں کی زمینداری دیکھتی تھی، زمینیں دیکھتی تھی۔ انہوں نے اس کے ہاں پیغام کہلوایا گاؤں کی زوجہ کے ہاں کہ آ رہے ہیں، ذرا کھانا وانا قاعدے سے تیار کرو۔ وہ تو پہلے ہی سے تپی ہوئی تھی کہ صاحب مزے وہاں کیجئے آپ، اور ساری زمینداری میں دیکھو، آئیے پھر آج کھلائی دیتی ہوں میں۔ کھانا وانا تیار ہو گیا، یہ شام کو شکار وکار کل کے پلٹے۔ آج تک جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں جو سنیں گے، دسترخوان پر کسی کو نیند آتی ہے؟ لیکن اگر اللہ چاہے لے کچھ تو ہونا ہے۔ وہ کھانا سج رہا ہے یا سج گیا ہے، کوئی چیز رہی ہوگی باقی واللہ عالم، کہ اتنے میں میر قاتل کو ایک ہلکی سی اونگ آ گئی، اور اسی لمحے بھر کی اونگ میں خواب میں دیکھا امام حسین سلام اللہ علیہ کو۔ حضرت تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں کھانا مت کھانا، اس میں زہر ہے، رکھو نہ رکھو یہ تمہاری ذمہ داری، میں نے بتا دیا، بچا لیا، تمہاری بیوی نے زہر دیا۔ آنکھ کھل گئی، ارے تو اچھا جب خدا کچھ کرنا چاہتا نا ویسے انتظار، اتنے میں بلی آ گئی۔ میر صاحب نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، ابھی تو آنکھ کھلی ہے، جلدی سے روٹی توڑی، لقمہ شوربے میں ڈبویا، سامنے پھینک دیا۔ بلی نے تو خواب دیکھا نہیں تھا، وہ کھا گئی اور تھوڑی دیر میں تڑپی ختم، خواب سچا ہو گیا نا۔ سوال، میر قاتل نے کون سا ایسا نیک کام کیا کہ امام حسین بچانے چلے آئے؟ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اسی میں پوچھا، یہ حضرت نے خود بتایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بچایا؟ مولا کیوں؟ کہ تمہیں یاد نہیں ہے، لیکن ایک دن تم جا رہے تھے، ایک کتیا تھی، دیکھیے وہ بھی جانور کا قصہ ہے، کئی قصے ابھی ایک آدھا گھنٹہ میں چلو ایسی جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کی داستانیں کیا ہیں، بس یہ آخری بات۔ ایک کتیا، 2-4 بچے اس کے پستان سے لگے ہوئے، نوچ رہے ہیں دودھ، پیٹ خالی ہے، ہانپ رہی ہے، پیٹ میں کچھ ہو تب نہ دودھ بنے۔ تمہاری نظر پڑ گئی، تم کو ترس آ گیا، سامنے ایک نان بائی کی دکان تھی، تم اس دکان پر چلے گئے، تم نے اس کو پیسہ دیا پورے مہینے کا کہ روزانہ صبح و شام اس جانور کے سامنے روٹی ڈالتے رہنا۔ تمہارا وہ رحم دلی کا کام، اس نے مجھ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ تم کو بچا لوں اس وقت۔ آپ انصاف سے بتائیے، جب جانور پر رحم کرنے کا حال یہ ہے تو انسان پر رحم کر۔ یہ ماہ مبارک رمضان اس چیز کی دعوت دیتا ہے، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ۔ انسان کا سنا ہوں، صلوات سن لیجئے، یہ بھی صلوات برما انسان کے کہتے ہیں کہ صاحب آدمی اپنے وطن میں چوری کر لے گا مگر بھیک نہیں مانگے گا۔ یہ پرانی مسل بھی ہے، دیس کی چوری پردیس کی بھیک۔ وجہ وہی ہے کہ اپنے وطن میں آدمی بھیک نہیں مانگے گا، بے عزتی چوری کر لے گا۔ اب میں تھوڑا مس کر رہا ہوں، یہ کہاں ملے گی داستان آپ کو؟ منتہی الاعمال، شیخ عباس کی ہے نا، اس کی جو دوسری جلد ہے اس میں بالکل شروع میں آپ جائیں گے دوسری جلد میں تو یہ داستان آپ کو ملے گی، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ میں مس کر رہا ہوں کہ وہ قم کی تھی، کسی دوسرے شہر میں گئی، یا کسی دوسرے شہر کی تھی قم میں آئی۔ بہرحال ایک بیوہ
شوہر مر گیا، یتیم بچے، پریشان، کہاں جائے؟ شہر چھوڑ دیا اس نے، دوسرے شہر میں چلی گئی۔ کس کے پاس جائے؟ ابھی یہاں فیض آباد میں اگر کوئی پردیسی بیچارہ پریشان حال آ جائے تو کس کے پاس جائے گا؟ یا تو امام جمعہ کے پاس جائے گا، یا وثیقہ اسکول کے پرنسپل کے پاس آئے گا۔ جو مشہور ہوگا آدمی اسی کے پاس تو جائے گا نا۔ اس نے ایک دو لوگوں سے پوچھا بھائی کس سے بات کروں، کہاں جاؤں؟ کسی نے کہا اوقاف کے متولی ہیں فلاں صاحب، کرتے رہتے ہیں، آپ وہاں چلی جائیے۔ وہ آ گئی متولی اوقاف کے پاس، متولی وقف کے پاس نہیں، متولی اوقاف، پورے شہر کا وقف ان کے پاس تھا۔ بیٹھے ہوئے اس نے کہا بھائی میں سیدانی ہوں، آل رسول ہوں، پردیسی ہوں، یتیم بچے میرے ساتھ ہیں، بیوہ ہوں، کچھ مدد کر دو۔ متولی صاحب نے کہا کہ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس کہ تم سیدانی ہو؟ یہاں پردیس میں کہاں سے گواہ لاؤں؟ کہا تو گواہ نہیں ہے تو میرے پاس نہیں ہو سکتا کچھ، جائیے۔ وہیں بغل میں اس کا ایک دوست بیٹھا تھا جو نان مسلم تھا، مسیحی کرسچن۔ اس نے اس عورت کی بلبلاہٹ دیکھ کر کے اس کو ترس آیا۔ اس نے اپنے نوکر کو دھیرے سے بلایا، کہا ان کو گھر لے کے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ گھر پہنچے، ٹھہرایا گیا، کھانا بھیجا گیا۔ جیسے ہی بچوں نے چاہا کھائیں، تب تک وہ مومنان روک دیا۔ جس شہر میں اپنوں نے مدد نہیں کی، شیعوں نے مدد نہیں کی، اس میں ایک غیر مسلم نے ہماری مدد کی ہے۔ لہٰذا پہلے اس کے حق میں دعا کرو، پھر کھانا کھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا، کیا دعا کی معلوم؟ اللہ اس کو مالا مال کر دے؟ نہیں، خدا جس شہر میں اپنوں نے مدد نہیں کی، اس غیر نے مدد کی، یا اللہ تو اس کی ہدایت فرما۔ بات ختم ہو گئی۔ صبح ہوئی، وہ کرسچن آیا، کہا بی بی پہلے کام تو یہ کیجئے مجھ کو کلمہ پڑھوائیے۔ مسلمان ہوا۔ اس کے بعد کہتا حقاً اور انصافاً جتنی جائیداد میرے پاس ہے آدھی آدھی، آدھی آپ کی، آدھی میری، آپ کے ذریعے مجھ کو رہے ہدایت ملی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ متولی صاحب بھاگے، پوچھا ہوگا کسی سے کہ وہ کل جو عورت آئی تھی وہ کہاں گئی؟ معلوم ہوا صاحب وہ تو آپ کے دوست لے گئے۔ وہ پہنچے، کہیے کل صاحب ہمارا مہمان آپ کے یہاں ہیں، اپنا مہمان لینے آئے ہیں۔ سنیے، جو خواب آپ نے دیکھا ہے نا وہ میں نے بھی دیکھا ہے، اور اب یہ آپ کے مہمان نہیں، یہ میرے مہمان ہیں، اور اب میں نہیں دوں گا۔ ہوا کیا؟ صلوات پڑھیے، بس مجلس تمام۔ ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ خواب دیکھا دونوں نے، محشر برپا ہے، پیاس کی شدت ہے، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَ، روزے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی پیاس کو یاد کرو۔ کہ خواب دیکھا قیامت برپا ہے، شدید پیاس کا عالم ہے، زبانیں تب تک پتہ چلا فلاں جگہ پانی بٹ رہا ہے۔ یہ مسیح، اس کو کیا پتہ کون ہے؟ وہاں پہنچا، دیکھا ایک صاحب پانی پلا رہا ہے۔ اس نے کہا صاحب پیاس لگی، پانی چاہیے۔ کہ رسول اللہ سے اجازت دلواؤ، جب تک وہ نہیں کہیں گے ہم بغیر ان کے آرڈر کے پانی نہیں دیتے۔ یا رسول اللہ، پیغمبر نے کہا علی، اس نے رات جو تمہاری اولاد کے ساتھ نیکی کی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو پانی پلا دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پانی لیا، پیا، اتنے میں آنکھ کھل گئی کہ اس آب کوثر کی شیرینی اور چاشنی بیداری کے بعد بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ادھر متولی صاحب کا حال یہ ہوا، ان کا بھی وہی حال۔ تب تک پتا چلا وہ صاحب یہ تو خوش ہو گئے، ارے یار میرے مولا ہیں، پہنچ گئے۔ مولا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے سادات کے ساتھ یہ کیا، اور میں نے صاحب فلاں جگہ مسجد بنوائی، میں نے یہ امام باڑہ بنوایا۔ ان کا وہی جواب، رسول اللہ سے بات کر لیجئے، وہ آرڈر کر دیں گے میں دے دوں گا۔ یا رسول اللہ، اب وہاں بھی گنانا شروع کیا۔ پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے کیا ہے، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ وہ کہا یا رسول اللہ کہاں سے، میدان محشر میں کہاں سے گواہ لے کے آؤں؟ پیغمبر نے فرمایا وہ پردیسی عورت جو کل تمہارے پاس گئی تھی وہ کہاں سے گواہ لے کے آتی ہے؟ اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ آنکھ کھلی اس وقت اینٹھن پیاس کی بیداری کے باوجود محسوس ہو رہی تھی۔ بس آئیے
چند جملے مصائب کے پڑھتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، تاکہ اس مرحومہ کو بھی کچھ ایصال ثواب ہو جائے اور پسماندگان کو بھی کچھ تسکین ہو جائے۔ لیکن سب سے بڑی پیاس کربلا والوں کی پیاس ہے، سب سے شدید پیاس امام حسین علیہ السلام کی پیاس ہے۔ لیکن اسی پیاس کے عالم میں کبھی اکبر کا جنازہ لا رہے ہیں، کبھی عباس کے جو ہے وہ جنازے پہ جا رہے ہیں، کبھی قاسم کی لاش لا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب کوئی نہیں ہے، میرا مولا اکیلا ہے، میرا مولا تنہا ہے۔ روایت کہتی فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اسی طرف تو میر انیس نے کہا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اللہ اکبر، آئے در خیمہ پر آواز دی زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے آگے بڑھیں، دونوں باہیں امام حسین کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں، فرماتی ہیں بھیا میں نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، امام سمجھ گئے کہ اب عام طریقے سے زینب سے اجازت ممکن نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں ہے فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ اللہ اکبر، ابھی چند قدم چلے تھے، کہتے ہیں پیچھے سے آواز آئی مہلاً مہلا یبن الزہرا، مہلاً مہلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ۔ مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی تھی، اتر گئے، فرماتے ہیں بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے حسین کے گلے کو چوم لینا۔ بھیا بندے قبا کھولو، پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس پر کند خنجر پھرایا جائے گا۔ اللہ اکبر، امام میدان میں آئے لڑتے لڑتے۔ روایت کہتی ہے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، پڑھنا اور ہے سننا اور ہے۔ کہتے ہیں فجلس الشمر علی صدر، شمر ملعون آقا کے جسم مبارک پہ جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، اس کے اپنے اصول ہیں، اس کا اپنا ایک سلیقہ و طریقہ ہے۔ گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، خوش گلا، کند خنجر۔ کہتے ہیں فضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ امام کے گلے پر اس ملعون نے چھری پھیری، جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، جائیے گا انشاءاللہ، خدا ہم سب کو کربلا لے جائے، وہاں وہ بلندی دکھلائی جائے گی۔ یہی وہ ٹیلا تھا، یہی وہ بلندی تھی جہاں سے زینب اپنے بھائی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی سے برداشت نہ ہو سکا، چیخ کے آواز دی یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، ارے ابن سعد میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے، یہ تو تاریخ ہے، دیکھ لیا لکھ دیا، لیکن ایک منظر ایسا ہے جو نہ تاریخ دیکھ سکتی ہے، جب دیکھ نہیں سکتی تو لکھ بھی نہیں سکتی۔ ہاں روایت کہتی ہے اللہ اکبر کہ جب شمر ملعون امام کے جسن و تن میں جدائی کرنے جا رہا تھا، جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا، آواز آئی۔ اب یہ تاریخ کی بات نہیں، نہ تاریخ دیکھ سکتی نہ تاریخ لکھ سکتی ہے، روایت کہتی ہے آواز آئی علی حسین کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ روایت کہتی ہے مولا آگے بڑھے، روح فاطمہ کو جدا کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے کہ جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوا کتشانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ پروین فاطمہ بنت محمد علی صاحب زوجہ مرزا محمد ناصر کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، مخصوصاً مولا کائنات جن کی شہادت کا مہینہ ہے، امام حسن جن کی ولادت کا مہینہ ہے، ام المؤمنین خدیجہ جن کی وفات کا مہینہ ہے۔ یا اللہ اس ملعون وبا کو ختم فرما، نیست و نابود فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔